نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابواب الاعتکاف، اعتکاف کا باب. اعتکاف کا جو لفظ ہے وہ عکف سے ہے، وانتم عاکفون فی المساجد، قرآن پاک میں آتا ہے. عکف کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، اصطلاح میں ہوتا ہے جم کر عبادت کرنا، ایک جگہ مخصوص میں بیٹھ کے عبادت کرنا. اور مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو، اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں جمعہ بھی ہوتا ہو. اعتکاف کی جو حد ہے وہ کوئی نہیں، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک عشرے کا بھی ہو سکتا ہے، اور 2 عشرے کا بھی ہو سکتا ہے، پورا مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اعتکاف آخری عمل آپ کا ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے. اعتکاف کے لیے روزہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص صرف رات کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے، ایک رات عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہ بھی ہو تو بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے. مثلا 30واں روزہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ چلیں اب جا ہی رہے ہیں تو آخری چند گھنٹے میں اعتکاف کر لوں، تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے سب تیاری کر کے اور سب گھر والوں کی رضامندی لے کر کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ جائیں، اور جو کوئی کمی کوتاہی دعاؤں میں، نماز میں، کسی بھی چیز میں رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیں. اور اگر 29 تاریخ کو آپ ایسا کر رہے ہیں اور چاند نہیں نکلتا عید کا، تو اس صورت میں آپ باہر آ جائیں، خیر ہے، اگلے دن دوبارہ جا سکتے ہیں. یہ چند گھنٹوں کا ایسے کرنے کی اجازت ہے. لیکن اصل مسنون کیا ہے پھر کہ جب آپ ایک دفعہ نیت کر لیں، مثلا آپ نے نیت کی کہ میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گی، پھر 10 دن آپ کو بیٹھنا چاہیے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے. لیکن اگر آپ چند گھنٹوں کی نیت کر کے آپ کہیں جم کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں وہ چند گھنٹے گزار دینا وہ بھی کافی ہے.